اگر کوئی دعا میں کہے یا اللہ بحق محمد بحق علی، یہ وہ اس طرح کے کوئی ثابت نہیں ہے. جو چیز ثابت ہے وہ جامع ترمذی میں ہے کہ جو اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. بس اتنا. کولڈ ڈرنکس میں یہ کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ کیفین کی مقدار بھی شامل ہے. اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے جو نشہ آور ہے تو وہ آپ استعمال نہ کریں. میں تو چونکہ استعمال نہیں کرتا لہذا میرا کوئی لینا دینا نہیں. باقی آپ دھروو راٹھی حافظہ اللہ تعالیٰ کا وہ پروگرام دیکھیں جس میں انہوں نے کولڈ ڈرنکس کا پردہ چاک کیا ہے. یہ کتنا بڑا زہر ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے. جی ہم تو نہیں پیتے جی، اللہ کا شکر ہے. یہاں بھی ہم دیتے ہیں دودھ پتی آپ کو دیتے ہیں. Is it compulsory to kiss حجر اسود during pilgrimage؟ سنت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے امت کے لیے آسانی کی. بخاری مسلم میں آپ کو پتا تھا کہ بعد میں جب رش ہوگا تو لوگ نہیں کر سکیں گے، تو آپ نے پھر استلام کیا دور سے، لاٹھی کے اشارے سے بھی یوں کیا، ہاتھ سے یوں کر کے اشارہ اور یوں چومنا. That's all enough. اور اگر لاٹھی سے کریں گے تو خالی اشارہ کر لینا بھی کافی ہے، چومنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ نے فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done، آپ نے کام تقریباً مکمل کر دیا. بھئی ابھی تو بہت کام پڑا ہے. برائے کرم اللہ نے جو آپ کو ذہن و علم دیا ہے، انرجی استعمال کریں اور آگے کیا کریے. غیر مسلموں کو حق کی دعوت، غیر مسلموں کو میرے علاوہ کون دعوت دے رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. باقی وہ صرف غیر مسلموں کے رونے رو رہے ہیں. میرے سے زیادہ کسی کی ویڈیوز دکھائیں. تو آپ نے اگر نہیں دیکھی ہیں تو ہدایہ وکٹری چینل پہ جائیں، ہدایہ پورٹل پہ جائیں. غیر مسلموں کے بارے میں بھی میری ویڈیوز الحمدللہ، ایتھیسٹ کے 10 کوسچنس. یہ جو لوگ مجھے مشورے دے رہے ہیں نا مفتی حضرات، یہ اصل میں کہہ رہے ہیں ساڈی جان چھڈو، انجینئر صاحب نے اس پاسے لاؤ. انہوں نے کہا انجینئر صاحب اتنی انرجی ہے کہ تہاڈی بھی نہیں جان چھڈنی، انہوں نے بھی نہیں چھڈنی. مجھے بتائیں دھروو راٹھی نے جب ویڈیو بنائی ہے کدھر مر گئے مفتی بریلوی دیوبندی اہل حدیث؟ آپ کے اسلام کی جڑیں اس نے ہلا کے رکھ دیں، بدنیتی سے نہیں، جو اس کو انفارمیشن ملی. میں نے جواب دیا ہے، میرے علاوہ کس نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے؟ یہ صرف میرے خلاف کلپ بنانے کے لیے شعر ہے. اور پھر کہتے ہیں انجینئر صاحب کو کہتے ہیں غیر مسلموں پہ کام کرے. تم تو کاری کو نہیں رہے کام، نہ مسلمانوں پہ نہ غیر مسلموں پہ. انجینئر صاحب زیادہ کو کام کاری نہیں رہا اللہ کے فضل سے. یوسف نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے کے ہی ایک شخص نے گواہی دی، اس کا کرتا پھٹا. اس آیت میں 4 ماہ کے نومولود 7 بچے کی گواہی کا ذکر نہیں. یہ اسرائیلی روایتوں میں، قرآن میں واقع نہیں آیا. قرآن میں اتنا ہے کہ گواہی دی، بڑی عمر کا تھا چھوٹی عمر کا تھا، اس سے کوئی غرض نہیں. بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ بڑی عمر کا ہی ہوگا، کیونکہ اگر وہ چھوٹی عمر کا شیرخوار بچہ یہ کام کرتا نا تو یہ تو اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ اس وقت ان سب لوگوں کو حضرت یوسف کو پیغمبر مان لینا چاہیے تھا. اتنا بڑا معجزہ ہو گیا تھا، اتنا بڑا واقعہ ہونا اور ان اٹینڈڈ ہو جانا. لہذا قرآن سے جو ہے نا کہ جو اس کے گھر والوں میں سے کوئی تھا جس نے، جو کوئی عقل مند آدمی ہوگا، یہ مشورہ دیا. باقی جو فلموں میں فلمایا ہوا ہے نا، اسرائیلی روایتیں، حدیث میں کہیں نہیں آیا. نہ یہ آیا کہ زلیخا کی شادی ہو گئی تھی اور وہ جوان ہو گئی تھی، نہ ایسا کوئی نہیں. اگر فرض نماز جماعت کے بغیر پڑھیں تو کیا اقامت یا اذان؟ یہ پہلے ہو چکا ہے. بہتر ہے آپ اقامت ضرور کہیں، اذان تو مسجد کی کافی ہے. میت کے گھر سے کھانا جائز ہے؟ مولانا اسحاق اسے حرام کہتے ہیں. جی اعلیٰ حضرت بھی اسے حرام کہتے ہیں، لیکن اگر دوسرے شہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کھانا ارینج کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے. انہیں یہ تو نہیں آپ نے کہنا جا کے مارکیٹ سے کھاؤ اور پیٹ اپنا خراب کرو اور گلا بھی خراب کرو. صرف یہ کہا گیا کہ جس گھر میں میت ہے نا وہاں پہ کھانا پکنے کی تکلیف سے اس میت کو، اس کے لواحقین کو نہ گزارا جائے، کیونکہ بیچارے غم کی حالت میں تو لوگ آ کے وہاں کھانا دیں. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اب بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جانا ہے، یا جو ان کے پاس مہمان آ رہے ہیں انہوں نے کھانا بھی نہیں، کوئی نہیں ہے. لہٰذا آج کل ویسے یہ آسان ہو گیا ہے، چپ کر کے فون کرتے ہیں، دیکھ کا آرڈر کرتے ہیں، دیکھ بنی بنائی گھر آ جاتی ہے، جتنے لوگ ہوتے ہیں مہمان ان کو کھلا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کیا صحیح بخاری کے 2 حصے ہیں؟ وضاحت فرما دیں. ایک علماء کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے. یہ میرا خیال تنزیہ سوال انہوں نے کیا. نہیں جی بخاری ایک ہی ہے ساروں کے لیے. اس طرح کے اگر آپ حصے کہتے ہیں پھر بے شمار ہیں. ایک بریلویوں کے لیے ہے بخاری کا حصہ جس میں ان کے مطلب کی باتیں ہیں، ایک دیوبندیوں کے لیے، ایک اہل حدیث کے لیے، ایک شیعہ کے لیے، اور ہمارے لیے سب کچھ ہے اللہ کے فضل سے. جمعے کی 4 سنت، 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل جو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں. یہ میں نے بتایا ہوا ہے. جمعے کے 2 فرض ہیں،
پہلے 4 سنتیں بھی ہیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 100 پڑھیں. بخاری مسلم میں ہے کہ جو جلدی آ جائے جتنا اللہ توفیق دے نماز پڑھے. اور مسلم شریف میں ہے کہ جو فرض کے بعد پڑھنا چاہے وہ 4 رکعتیں پڑھے. تو فرضوں کے بعد 4 رکھتے ہیں، سنت 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. اور فرضوں سے پہلے جتنی مرضی پڑھیں. البتہ خطیب جب ممبر پہ آ جائے تو بخاری مسلم میں ہے کہ پھر 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے. ممبر پہ آنے سے پہلے آپ جتنی مرضی پڑھیں. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو صبح سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو آتا ہے گائے ذبح کرنے کا، اس کے بعد جو آتا ہے بھیڑ یا بکری، اور اس کے بعد جو آتا ہے مرغی صدقہ کرنے کا، اور اینڈ پہ جو آتا ہے وہ انڈا صدقہ کرنے کا. اور جو اس کے بعد آتا ہے جب کہ ممبر پہ خطیب چڑھ جاتا ہے پھر وہ رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. اور پھر فرشتے جو ہے وہ آج کل کہانیاں سنتے ہیں ان کی. اگلے زمانوں میں قرآن سنا کرتے تھے خطباء کی. اگر آپ کہتے ہیں آسمان کا زمین سے رابطہ منقطع ہو گیا تو الہام کیا ہے؟ اور شیعہ عالم جو اصلی سپورٹ میں احادیث پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت عمر کا محدث والی حدیث، اور یہ تو کب سے میں اس کا جواب ریکارڈ کرا چکا ہوں میرے بھائی. رپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی آن کشف الہام شرح صدر، یہ ساری کی ساری ٹرمنالوجیز ہیں. بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات ہیں، کوئی الہام نہیں، کوئی کشف نہیں، کوئی کچھ نہیں. پہلے تھا، حضرت مریم کو ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا، لیکن اب ختم نبوت کے بعد یہ ختم ہو چکا. اور وہ بھی آپ نے فرمایا مبشرات. جب پوچھا گیا کہ فرمایا خواب. اور وہ خواب کی بھی بخاری مسلم میں 3 اقسام ہے: اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفس کی طرف سے. اب یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ شیطانی خواب ہے؟ ہاں، یہ ڈیفائن کرے گا بریلویوں کا مولوی کہ اگر دیوبندی نے دیکھا ہے تو شیطانی ہے، بریلوی نے دیکھا ہے تو رحمانی ہے. یا پھر بریلویوں کا مولوی کرے گا، یا پھر اہل حدیث کا مولوی کرے گا اپنے مخالفین کے بارے میں. خطبہ جمعہ میں بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، شور کرتے ہیں. بھی ایسے بچوں کو آپ مسجد میں کوشش کریں کہ نہ ہی لے کے جائیں جو اس طرح کے شور کرنے والے ہیں، سوائے اس کے کہ ماں ان کی ساتھ ہو چھوٹے بچوں کے. تو وہ تو نبی اسلام کے زمانے میں بھی کرتے تھے. بخاری میں حدیث ہے کہ میں بعض اوقات کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. بچوں کو مسجد میں ضرور لے کے جائیں، پاکی پلیتی کا دھیان اور باقی ساری چیزیں رکھتے ہوئے، لیکن ساتھ پھر ان کی ماں ہو اور اس طریقے سے سارے معاملات چلیں. درمیان سے کنگھی کرنا یا سائڈ سے کرنا گناہ تو نہیں، گناہ ثواب والا کوئی معاملہ نہیں. سنت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سر کے درمیان میں مانگ نکالتے تھے. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں جب کنگھی کرتی تھی اور دائیں اور بائیں آپ کی وہ چٹیا چھوڑ دیتی تھی اور پھر گوند بھی لگاتی تھی. جو میں نے کہا تھا کہ جل لگانا بھی سنت ہے. آپ علیہ السلام کے بال بہت گھنے تھے تو ان کو پھر گوند لگا کے اس زمانے میں اس کو باندھا جاتا تھا تاکہ وہ سر کے ساتھ چپکے رہیں. ہیئر بینڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز. بل مانگ سینٹر میں نکالنا سنت ہے. اگر کوئی دائمی نکال لیتا ہے تو شرعی گرفت اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. لیں جی، آپ کا پورا تھدا میں نے الحمدللہ ختم کر دیا ہے. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں جو میرے ٹیبل پہ آنے سے پہلے میرے پاس بھیجی گئی اور میں نے اسے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جن ان بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص انڈیا، کشمیر، چائنا، فلسطین، یمن، عراق، شام، افغانستان اور پاکستان میں بھی جہاں کہیں مسلمان تکلیف میں
غیب سے ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، حاضرین کی تمام نیک دلی جائز دعائیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔